بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے کسی کام کے سلسلے میں سفر کے لیے جانا پڑا، تو رات ہو گئی۔ اس وقت کا کچھ دستور یہ ہوتا تھا کہ لوگ مسافر جو ہوتے تھے چونکہ پیدل سفر کرتے تھے تو جہاں رات ہوتی وہاں وہ بسر کر لیتے، اور عام طور پہ رات جو ہے وہ لوگ مسافر لوگ مسجدوں میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں رات گزارتے تھے، وہاں ان کو کوئی منع نہیں کرتا تھا۔ آج کل تو یہ ہے نا کہ مسجدوں کو بھی تالے لگا دیے جاتے ہیں اور اندر کسی کو جانے ہی نہیں دیا جاتا۔ تو بہرحال داتا صاحب ایک چھوٹی سی مسجد میں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے آرام کرنا چاہا، تو ساتھ ہی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن اصل میں وہ خود اتنے اچھے مسلمان نہیں تھے، بس بناوٹی لوگ تھے۔ لوگوں نے دیہات کے لوگوں نے بڑا ان کے لیے ضیافت کا انتظام کیا اور کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے تیار کیں اور ان کو سرو کر رہے تھے، ان کو دے رہے تھے۔ داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ بھی آئیں اور کھانا کھائیں، کیونکہ درویش صرف انسان تھے، درویشوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کسی کو کیا معلوم کہ یہ کون ہے، کس ہستی کے مالک ہیں، یہ کون سی ہستی ہے۔ بہرحال سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن داتا گنج بخش کو کسی نے بالکل یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بھی آئیں اور کھانا کھانا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں سات بھی نہیں کیا۔ درویش انسان تھے، بیٹھے رہے، صبر کرتے رہے۔ اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ کچھ پھل ان کے لیے لائے گئے، وہ لوگ جو کہ آئے ہوئے تھے اللہ کی بظاہر اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے، تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اتنا مذاق اڑایا کہ چھلکے آپ کی طرف پھینکنے لگ گئے جو کہ آپ کو لگتے بھی رہے، لیکن آپ بالکل پرسکون ہو کر بیٹھے رہے اور اللہ کے رضا سے، اللہ کی رضا سے راضی رہے، صبر کرتے رہے اور کچھ بھی نہ کہا کسی کو کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ رات ہو گئی، رات انہوں نے وہاں بسر کرنی تھی۔ رات کو جب سوئے تو فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں جو کچھ نظر آیا، میرا ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، میرے سارے کام وہاں ہی پورے ہو گئے، یعنی جہاں میں نے جانا تھا، جس کام کے لیے میں جا رہا تھا وہ یہاں ہی پورا ہو گیا، اور یہ ہے صبر کا اجر اللہ کے ہاں۔ لہذا ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اللہ کی رضا سے راضی رہنا چاہیے۔ آپ کو میری بات اچھی لگے تو انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی اچھی باتیں میں آپ کو ضرور سناؤں گا، جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سبق ملے گا۔ ویسے تو آپ لوگ سب کے فالو کرتے ہو، خواہ وہ اچھی بات ہو یا نہ ہو، لیکن کچھ دین کی باتیں، کچھ اچھی باتیں، کچھ سبق آموز باتیں بھی، ان کو بھی فالو کر لیا کرو، لائک کر لیا کرو، سبسکرائب کر لیا کرو، کسی کو بھیج دیا کرو، سینڈ کر دیا کرو، تاکہ اللہ پاک آپ کی ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹے سے بظاہر چھوٹے سے کام کے عوض بخشش فرما دے، اور انشاءاللہ وہ ضرور بخشش فرماتا بھی ہے۔ لہذا جلدی سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں، اس کے بعد آپ آگے نیکسٹ سٹوری انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ سناؤں گا۔ اللہ حافظ۔